کشف کی 4 اقسام ہے۔ عقلی کشف، یہ ادراک عقل کو حاصل ہوتا ہے۔ نفسی کشف، یہ خیال میں مجاہدات اور ریاضات سے حاصل ہوتا ہے۔ روحانی کشف، یہ روحانیوں کے روبرو ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ الہی کشف، یہ تدلی، ترانی، ترقی اور تلقی سے ہے۔ ہر کوئی تجھے اپنی نظر سے دیکھتا ہے، ویسے نہیں جیسے تو ہے، اور جو تجھے اپنی نظر سے دیکھے تو وہ تجھ میں خود کو دیکھتا ہے۔ بے شک عقل اول کی جو تخلیق کی گئی پہلی مخلوق ہے، یہی کلم اعلیٰ ہے۔ اس وقت اس کے سوا کوئی محدث تخلیق نہ ہوا، اور اس نے جس پر اثر انداز ہونا تھا وہ لوح بھی اسی میں تھی، اور اللہ نے اس سے پیدا کی کہ لوح محفوظ اسی سے نکلی، جیسے عالم اجرام میں حوا آدم سے نکلی، تاکہ یہ لوح وہ موقع و محل ہو جس میں اس خدائے اعلیٰ قلم نے خانہ پرداز ہونا ہے۔ جو شخص میزان شریعت کو ایک لمحہ کے لیے اپنے ہاتھ سے چھوڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک روز ہمارا تو دوسرا روز ان کا ہے، ایک روز ہم خوشی مناتے ہیں تو دوسرے روز غم اٹھاتے ہیں۔ ہر شے میں محبوب کا چہرہ نظر آئے تو ایسی محبت عشق کہلاتی ہے۔ تمام علوم خزانہ محمدیہ میں ہے، اور ہر علم پر ایک تالا ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان میں سے 1000 تالوں کی چابیاں ہیں۔ ابلیس کو انکار کے بعد یہ پتا چلا کہ اس کا سجدہ مراد نہ تھا، یہی مواخذے کی جا تھی۔ جس کسی نے وقوع پذیر ہونے سے پہلے مقرور کا مشاہدہ کیا اور پھر ویسا ہی ہوا تو ہمارے اصحاب کے نزدیک یہ واقعہ ہو کر رہتا ہے، اس شہوت کا اسے کوئی فائدہ ہوا یا نہیں۔ صرف ایک کام کر لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، یعنی خود کو اپنے رب کی ثنا و ذکر میں ایسے مصروف کر لو کہ جس کا وہ حقدار ہے۔ اعتقادی خدائے حدود یعنی تعریفات کے اندر ہے، یہی وہ خدا ہے جو اپنے بندے کے دل میں سمایا۔ بے شک خدائے مطلق کسی چیز میں نہیں سما سکتا، کیونکہ وہ اشیاء کا عین اور اپنا عین ہے، اور کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ خود میں سما گئی اور وہ خود میں نہ سما سکی۔ یہ سمجھ اللہ ہی حق کہتا اور راہ دکھلاتا ہے۔